وجہ سے ان کی جو انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہوگا تو وہ جو چاہیں گے کر سکیں گے، لیکن ڈسکا کے عوام اور وزیر آباد کے عوام اور نوشہرہ کے عوام تو جاگ رہے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ووٹ چوروں کے چہرے پہچان چکے تھے، ان کا طریقہ واردات بھی سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ جاگتے رہے، ووٹ پہ پہرا دیتے رہے، اور انہوں نے اسی طرح پہرا دیتے دیتے چوروں کو پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ میں احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو جماعت کے عہدیداران ہیں، جس طرح ان سب نے اس کو سپورٹ کیا اور اپنی اپنی خدمات اس میں دی، میں ان کو سپورٹ کیا اور اپنی اپنی خدمات اس میں دی، میں ان سب کا اعتراف بھی کرتی ہوں، تہہ دل سے ان کی شکر گزار بھی ہوں اور قدردان بھی ہوں۔ رات کو بلکہ رانا صاحب کو تو وہ اریسٹ کرنے آ گئے تھے، پھر وہ پہلے اریسٹ کرنے آ گئے، بعد میں ان کو سمجھ آیا کہ بھائی یہ تو مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے، تو جس طرح ان پر پہلے وہ منشیات کا کیس ڈالا تھا تو الٹا پڑ گیا، اسی طرح انہوں نے سوچا کہ گرفتار کر لیں گے تو یہ الٹا پڑ جائے گا، ایک اور غلطی ہو جائے گی، تو رانا صاحب کو بھی کل وہاں پر خوف و ہراس جو ہے وہ پھیلائے رکھا۔ رانا صاحب نے کو میں نے کہا کہ آپ کو شکر ہے گرفتار نہیں کیا، کہتے کر بھی لیتے تو کیا ہوتا، اور اسی طرح احسن اقبال صاحب بھی صبح 10 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، میرا رابطہ تھا ان سے، میں بھی جاگتی رہی لاہور سے، لیکن یہ وہاں بیٹھے رہے، پورا انہوں نے اپنا جو حق تھا اس کے لیے یہ ڈٹے رہے اور چوروں کو بے نقاب کیا۔ تو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو، لیڈران کو، کارکنان کو، ووٹرز کو اس پریس کانفرنس کے تھرو دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں اس عظیم الشان فتح کے اوپر، جس میں انہوں نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مگر مچھ کے جوز سے، الحمدللہ یہ مگر مچھ کے جوز سے اپنی فتح کو اور اپنی 3 سیٹوں کو کھینچ کے لائے ہیں ماشاءاللہ، تو شاباش۔ اس سے پہلے کہ میں کل کی جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور کل کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کو بے نقاب کروں، میں ایک بہت ہی افسوسناک جو پہلو تھا اس سب چیز کا وہ یہ تھا کہ ایک سیٹ کی خاطر انہوں 2 قیمتی جانیں کل جوان بچوں کی چلی گئیں، اور مجھے نہایت افسوس ہے، سننے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک جو تھا ان کا تعلق شاید حکمران جماعت سے بھی تھا، لیکن جس سے بھی تھا، انسان ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ 2 جانیں ان کی دھاندلی کی اور ان کے خوف کی، ان کی جبر کی دھونس کی نظر ہو گئیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے والدین ہیں، میں ان سے اظہار افسوس بھی کرتی ہوں، اظہار ہمدردی بھی کرتی ہوں، اور انشاءاللہ میں ان کے گھروں میں بھی جاؤں گی، لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ سیاست کی خاطر اور ایک پیٹی چیز کی خاطر بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں کل۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کل کے واقعات کے اوپر۔ دیکھیں یہ 3 سیٹس تو پی ایم ایل این کی تھیں ماشاءاللہ، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں، کیونکہ جو اس سے پہلے سرویز ہوئے تھے اس میں پی ایم ایل این لیڈ کر رہی تھی اور بہت بڑی پرسنٹیج سے لیڈ کر رہی تھی، اسپیشلی ڈسکا میں اور وزیر آباد میں۔ تو آبویسلی جہاں آپ کا اپوننٹ اسٹرانگ ہوتا ہے، جہاں آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس سے زیادہ علم جو ہے وہ مخالفین کو ہوتا ہے، تو ہم سے زیادہ، کیونکہ ان کے پاس ریاستی ادارے بھی ہیں، انہوں نے سرویز بھی کرائے، انہوں نے سب کچھ کیا، ان کو پتہ چل گیا کہ پی ایم ایل این وہاں پر لینڈ سلائڈ سے جیت رہی ہے، تو انہوں نے ایک پورا پلان بنایا وزیر آباد میں بھی اور ڈسکا میں بھی۔ مجھے نہیں پتا کہ نوشہرہ میں کس حد تک انہوں نے وہ پلان بنایا یا اس پہ عمل درآمد کیا، لیکن نوشہرہ میں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون کے شیر نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا اور فتح یاب ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے
کہ یہ نوشہرہ سے اتنی بری طرح ہاریں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون وہاں سے کبھی پہلے جیتی نہیں. تو ان کی توجہ جو تھی وہ ان 2 سیٹس کے اوپر تھی. میں اختیار ولی صاحب کو جو نوشہرہ سے جیتے ہیں ان کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میں وہاں گئی تھی نوشہرہ کے جلسے میں، بہت عوام نے مجھے عزت بھی دی، مجھ سے شفقت کا اظہار بھی کیا، میرا بہت اچھا ویلکم بھی کیا. مجھے اس دن اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ ہم لے جائیں گے. لیکن اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے جو آپ کسی کے گھر میں جا کے آپ اس سے اس کی فتح چھین کے لاتے ہیں. تو میاں صاحب کا بیانیہ مجھے خوشی ہے کہ KPK کے ایسے علاقوں میں بھی سرایت کر گیا، لوگ اس کو مانتے ہیں. اور اسی طرح جہاں وہ میاں صاحب کے بیانیے کو مانتے ہیں وہاں وہ ان کی نااہلی اور نالائکی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ لوگ ان سے نجات چاہتے ہیں. اب آپ آ جائیں ڈسکا اور وزیر آباد کی سیٹس کے اوپر. ہم یہ پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹس تھی. ماشاءاللہ مسلم لیگ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہاں جیت بھی رہی تھی. میرے ذاتی خیال میں شاید 20-80 کا مقابلہ ہوتا یا 70-30 کا، چلیں تھوڑا سا اور مارجن دے دیں، 70-30 کا مقابلہ تھا وہاں پر. لیکن چونکہ ان کو اندازہ تھا تو انہوں نے پھر وہ پلاننگ اس طرح سے کی، اور ان کو پتہ تھا کہ دیکھیں پنجاب سے یا کہیں سے بھی مسلم لیگ نون جیتتی ہے نا تو ان کے لیے وہ موت سے بدتر ہے. کیونکہ جہاں مسلم لیگ نون کی بات آ جاتی ہے وہاں ان کے یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو ان کو پتہ تو تھا کہ یہ ہاریں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بری طرح ہاریں گے. تو صبح جب الیکشن کا پروسیس شروع ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ان کے کیمپس خالی پڑے تھے. PMLN کے کیمپس وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، میڈیا کے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے برستی گولیوں میں رپورٹنگ کی اور جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر رپورٹنگ کی. تو آپ لوگ جب فیلڈ میں تھے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے کیمپس میں کیا تھا اور ان کے کیمپس میں کیا تھا. اور جس طرح کے ماحول میں مسلم لیگ نون کا ورکر ووٹر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں نکلا تو ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ فائرنگ کرو، ایک خوف کا ماحول کریٹ کرو، اور تاکہ ان کا ووٹر جو ہے یا تو وہ ڈر کے باہر نہ نکلے یا جو نکلا ہوا ہے وہ ہراس ہو کے اور وہ ڈر کے اپنے اپنے جگہوں پہ واپس چلا جائے. تو کھلے عام انہوں نے فائرنگ بھی کی. اور PTI کا جو MNA ہے ایک ویڈیو میں بلیٹنٹلی آپ دیکھیں، ایک ویڈیو میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس کے جو وہاں پر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا اس کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے فائرنگ کی، اس کے بھانجے بھتیجوں نے فائرنگ کی. کھلے عام یہ سڑکوں میں بازاروں میں وہ نقاب لگا کر یہ دندناتے پھر رہے تھے اور فائرنگ کر رہے تھے، اور اسی فائرنگ کے نتیجے میں 2 بدقسمت بچے ہلاک ہو گئے. اور آپ لگا رہے ہیں الزام اپوزیشن کے اوپر، آپ رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس قسم کی یہ حکومت ہے، جس قسم کی حکومت تو نہیں ہے، یہ مافیا ہے، جس قسم کے فیشسٹ لوگ ہیں، یہ فیشسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، یہ جس قسم کے یہ خطرناک لوگ ہیں، ہر حربہ آزما سکتے ہیں. تو انتظامیہ بھی ان کی، پولیس بھی ان کی، سب کچھ ان کا. ذرا آپ اندازہ کریں کہ اگر مسلم لیگ نون کے کسی شخص نے فائرنگ کی ہوتی تو کیا اس کا حال ہوتا. رانا صاحب نے اگر خدا نخواستہ کوئی فائرنگ کروائی ہوتی یا کی ہوتی ہے یا اس موقع پہ بھی موجود ہوتے جہاں فائرنگ ہوتی ہے تو انہوں نے رانا صاحب کو نہیں پکڑنا تھا، انہوں نے رائے ڈا کے مریم نواز کو بھی گرفتار کرنا تھا. جب ثبوت ہوتے ہیں تو اس طرح دکھائے جاتے ہیں، الزامات نہیں لگائے جاتے. تو انہوں نے پھر پہلے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کیا، ہمارے ووٹرز کو، سپورٹرز کو ڈرانے کی کوشش کی. لیکن تب بھی جب یہ ڈرنے سے ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا، جب ہمارے لوگ جبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. بلکہ میں نے کل ایک خاتون کی ویڈیو دیکھی، وہ شاید ابھی میرے پاس نہیں ہے، وہ ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں نے پہلے نون لیگ کو ووٹ نہیں ڈالنا تھا، لیکن جو آج فائرنگ ہوئی اور بدتمیزی اور ہلڑ بازی ہوئی ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ ووٹ میں اب آج PMLN کو اور شیر کو ڈالوں گی.
تو آپ بیوقوف ہو سکتے ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں, نہ لوگوں کی آنکھیں بند ہیں, اور آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے. چلتے جو مطلب موو کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ موبائل کیمراز ہوتے ہیں, سب کے پاس کیمراز ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو پہلے سب کو منتشر کرنے کی کوشش کی. اس میں جب یہ ناکامی سے دو چار ہوئے تو انہوں نے پھر پولنگ کو پورے ڈسکا اور وزیر آباد میں انہوں نے پولنگ کو سلو کر دیا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کو اندر سے آرڈرز آئے کہ آپ پولنگ سلو کر دیں. پولنگ جب انہوں نے سلو کی تو پولنگ سٹیشنز کے باہر قطاریں لگ گئیں لوگوں کی, اور وہاں پر بھی لوگ موجود تھے. انہوں نے کیمراز سے جو قطاریں لمبی کیوز لگی ہوئی تھیں, خاص طور پہ خواتین کے پولنگ سٹیشنز کی, اس کی جب ویڈیوز بنائیں تو وہ ایک نے کہا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں, دوسرے نے کہا وہ پوری لائنز اور کیوز میں بولا کہ ہم شیر کو ووٹ دینے آئے ہیں. تو ان کو پتا تھا باہر شیر کے ووٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے, انہوں نے پولنگ سلو کر دی. اور ڈسکا میں کہیں 20 میل دور, کیونکہ ڈسکا شہر کا جو یہ والا حلقہ یہ بہت ایکسپینس ہے, اس کا بہت بڑا حلقہ ہے, میں خود گئی ہوں وہاں پر, اس لیے مجھے اندازہ ہے. اس کے جو رورل ایریاز ہیں وہ سٹی ایریا سے بہت دور بھی ہیں. تو انہوں نے جو ریموٹ ایریاز ہیں, کہیں 20 میل دور فائرنگ ہوئی, اور انہوں نے ڈسکا شہر کے پولنگ سٹیشنز جہاں شیر کا زور تھا وہ سارے بند کر دیے. کبھی سنا کہ 4-5 گھنٹے کہیں پولنگ سٹیشنز بند رہے ہیں, اور دروازے انہوں نے بند کر دیے, اور ان کے اپنے وزیر مشیر اندر بیٹھے ہوئے تھے پولنگ سٹیشنز پہ. یہ کیا کر رہے